بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک انکشافات سے بھری ہوئی ویڈیو کے ساتھ ظہور اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چلو مان لیتے ہیں عمران خان صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں، چلو مان لیتے ہیں خان صاحب بہت ہینڈسم بھی ہیں، مان لیتے ہیں خان صاحب بہت اچھے مقرر بھی ہیں، مگر ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ خان صاحب صادق اور امین ہیں۔ توشہ خانہ کے تحفوں کی خریداری اور فروخت سے خان صاحب ایماندار ثابت نہیں ہوئے۔ 14 کروڑ کی گھڑی 2 کروڑ میں خرید کر پھر 8 کروڑ میں بیچ ڈالنے والے کو میرا ضمیر صادق اور امین نہیں مانتا۔ خان صاحب کو جاگے ضمیروں والے بہت پسند ہیں، تو میرا ضمیر بھی اب جاگ گیا ہے۔ جو شخص اپوزیشن میں رہ کر سائیکل پر وزیراعظم آفس جانے کی مثالیں دیتا تھا، اس عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر پر سفر کیا۔ قومی خزانے سے 98 کروڑ روپے اس سفر پر خرچ کر ڈالے۔ میں اس عمران خان کو کیسے دیانتدار سمجھوں، میں اس عمران خان کو کیسے دیانتدار جان لوں جو تجاوزات کے نام پر غریبوں کی جھونپڑیوں کو تو گرا دے، مگر اپنا 300 کنال کا غیر قانونی گھر 12 لاکھ میں لیگلائز کروا لے۔ میں اس عمران خان کو کیسے تسلیم کر لوں جو اپوزیشن میں ڈاکو، قاتل اور چپڑاسیوں کو پارٹی میں نہیں لینا چاہتا تھا، مگر حکومت میں آتے ہی ان سب سے اتحاد کر لیا۔ میں اس عمران خان کو کیسے امت مسلمہ کا لیڈر مان لوں جسے پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور جس کی خاتم النبیین کے لفظ پر زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ حیثیت خاتم النبیین۔ میں اس عمران خان کو کیسے امانتدار جان لوں جس نے اپوزیشن کو چوری کے الزام پر جیلوں میں ڈال کر انتقام کی آگ تو بجھائی، مگر اس کی اپنی ٹیم نے جو کھانچے مارے ان کو کھلی چھوڑ دیے رکھی۔ زرتاج گل نے اپنی بہن کو گریڈ 20 میں اپنی وزارت میں بھرتی کیا۔ اسد قیصر نے اپنے مڈل پاس بہنوئی کو قومی اسمبلی میں گریڈ 18 میں بھرتی کیا، اور فواد چودھری نے اپنے سالے کو پی ٹی وی میں 13 لاکھ روپے پر ماہانہ پر تعینات کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ریاست مدینہ کے والی کے نیچے کام کرتے تھے، اور آج ان کی کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہو رہی ہیں۔ ابھی پردے اٹھنا شروع ہوئے ہیں۔ فرح نامی خاتون جو پنکی سرکار اور صادق اور امین عمران خان کی فرنٹ پرسن کے طور پر سامنے آئی ہے، پہلی تصویر نے تو ریاست مدینہ کے سارے خواب ہی چکناچور کر دیے ہیں۔ فرح نامی اس فرنٹ پرسن کے صرف بیگ کی قیمت $90,000 بتائی جاتی ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 1 کروڑ 62 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ یہ ایک برکن بیگ ہے جو دنیا میں صرف 20 یا 30 لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ان میں مگرمچھ کی کھال استعمال ہوتی ہے، اور یہ ایک لگژری برانڈ ہے۔ فرح کی چپل بھی ایک لگژری برانڈ میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی قیمت 1,62,000 روپے سے زائد ہے۔ یہ سٹائل اور یہ مہنگی چیزیں دیکھنے والوں نے جب کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ ریاست مدینہ کی یہ خادم بڑے بڑوں کو چونا لگا کر گئی ہے۔ اس کی منظوری کے بغیر پنجاب میں پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی، اور یہ کروڑوں روپے لے کر لوگوں کو نوکریاں دلواتی تھی۔ پوسٹنگ اور تعیناتیوں سے اربوں روپے ڈکار گئی۔ پھر یہ اطلاعات آئیں کہ اسلام آباد میں 200 کنال اور 6 مرلے کی ایک زمین، 100 کنال اور 1 مرلے کی دوسری زمین، اور 100 کنال اور 5 مرلے کی تیسری جائیداد اس فرح نامی خاتون کے نام پر ٹرانسفر ہوئی۔ ایک معمولی خاتون کے نام یہ زمینیں کس نے ٹرانسفر کروائیں، اور ان زمینوں کا اصل مالک کون ہے؟ یہ کہانی ابھی مزید کھلے گی تو صادق اور امین کے لبادے میں لپٹے عمران خان کی اصل شخصیت دنیا کے سامنے آئے گی۔ ابھی مالم جبہ اراضی سکینڈل، BRT پشاور، ہیلی کاپٹر کیس، ادویات سکینڈل، گندم، چینی اور آٹے کے سکینڈلز کھلنے ہیں۔ پھر پتہ چلے گا کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار صداقت اور امانت کے لبادے میں لپٹا ہوا یہ کتنا بڑا فراڈ تھا۔